الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ اس مجلس کو بابرکت بنائے اور ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے، اور ہم لوگ یہاں جو جمع ہوئے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ آج کے اس درس کا عنوان جیسے ہم نے رکھا ہے قلب سلیم۔ قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ اسے آپ انگریزی میں بول سکتے ہیں ساؤنڈ ہارٹ یا پرفیکٹ ہارٹ، یعنی ایسا دل جو سلامتی والا ہو۔ یہ لفظ قلب سلیم قرآن مجید میں 2 جگہ استعمال ہوا ہے، خاص کر سورۃ الشعراء آیت نمبر 88 جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا الا من اتی اللہ بقلب سلیم، الا من اتی اللہ بقلب سلیم یوم لا ينفع مال ولا بنون۔ اس سے پہلے کی آیت ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ یوم لا ينفع، ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن کوئی کام نہیں آئے گا، نہ مال نہ بیٹے۔ وہ زمانے میں اولاد مال کے برابر سمجھی جاتی تھی، جس کے پاس جتنے بچے رہتے انہیں اتنا بڑا مالدار، بچے نہیں تو انہیں غریب۔ آج بھی ایسا ہے کہ آج بچے زیادہ رہے تو غریب، ایسا نہیں ہے۔ ایک زمانہ پھر آئے گا، آج مین پاور ختم ہوتے جا رہا ہے، کام کرنے والے لوگ نہیں۔ آپ کے پاس بچے زیادہ ہیں تو آپ سب سے بڑے مالدار ہیں۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اللہ تعالیٰ کی نعمت صرف مال و زر ہی نہیں ہے، بچے بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک دن ایسا آئے گا جس دن مال اور بچے کوئی فائدہ نہیں دیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر وہ جو قلب سلیم لے کر آئے، سلامتی والا دل لے کر آئے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہی سننے کے لیے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ہمارے سینے میں جو دل ہے، دل کہاں ہوتا ہے؟ سینے میں ہوتا ہے۔ یہ دل یہ سب سے پہلے کام کرنا شروع کرتا نہیں، سب سے پہلے یہی دیکھا جاتا ہے بچے کا ہارٹ، ہر متحرک ہارٹ بیٹ ہے کہ نہیں، اور اس وقت سے جب چلتا ہے تو کب تک چلتا ہے؟ جب رک جاتا ہے تو ہمارا اعلان آ جاتا ہے نہیں واٹس ایپ میں، چلے گئے حضرت۔ تو بہرحال پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کب کس کو بلا لے۔ جب آئے ہیں، جب دنیا میں آئے ہیں تو یہاں سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ جانا بھی ہے۔ الموت باب وکل الناس داخلہ، موت ایک دروازہ ہے، ہر آدمی کو اس دروازے سے داخل ہونا ہے۔ فیا لیت شعری بعد الباب ما الدار، دروازے میں سے تو جائیں گے، لیکن اس کے بعد کا جو گھر ہے، جہنم ہے جنت ہے، وہ بعد کا فیصلہ ہے۔ تو یہ موت، یہ زندگی شروع ہوتی ہے دل کی دھڑکن سے۔ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو خطرہ خون نکلا، یعنی اندر بیٹھا بیٹھا بہت گڑبڑ کرتے رہتا، دڑ 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 مارتے رہتا، کہ بڑا یہ مارے سکتا، لیکن وہ کتنا رہتا؟ تو آج رہتا، پورے باڈی میں کتنا رہتا؟ اتنا چھوٹا۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ۔ اعلیٰ سن لو،
ان فی الجسد مضغہ، جسم میں ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، مضغہ اتنا چھوٹا سا ٹکڑا جس کو آپ دانت تلے چبا سکیں، اگر وہ اچھا ہے تو سارا باڈی آپ کا اچھا ہے، اگر دل اچھا نہیں ہے تو سارا باڈی آپ کا کیا ہے؟ خراب ہے، فاسد ہے۔ تو یہ جو دل ہوتا ہے انسان کا، اس لیے اس دل کو ہم ٹٹول کر دیکھتے ہیں، فتش قلبک، ہمارے سینے میں کون سا دل ہے؟ تو ایک دل ہوتا ہے مردہ دل، ہاں، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں، ہاں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ انسان کو جو پیدا کیا کس لیے پیدا کیا؟ درد دل کے واسطے۔ سامنے والے کو تکلیف ہو تو تمہارے دل کو کیا ہونا؟ درد ہونا، خوش نہیں ہونا، اچھا ہوا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ دل اگر مردہ ہے تو جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَمَا لِي بِمَيِّتٍ إِيلَامُ، اگر آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے تو آپ اسے کچھ بھی بولو کیا بھی اثر نہیں ہوتا۔ مردے کو کیا اثر ہوتا؟ سویاں چباؤ، چھری لے کو کاٹو، مردہ، جیسے ہمارے مسلمانوں کی حالت ہے، کچھ بھی کرو، ان کی عورتوں کی عزتیں لوٹو، والعیاذ باللہ، کیا کیا ہوتا، جگہ جگہ ہوتا۔ اللہ ہر مسلمان بچی کی، ہر عورت کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے جائیدادوں، مالوں، عزتوں، عصمتوں کی حفاظت فرمائے، لیکن مسلمانوں کے کانوں پہ جوں تک نہیں رونگتی، ان کی دین میں ارتداد آ جاتا ہے، طرح طرح کی آفتیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں، لیکن مسلمان ہیں، ان کے زبان پر خاموشی چھائی ہوئی، اس لیے کہ ان کے دل کیا ہیں؟ مردہ دل۔ تو ایک دل ہوتا ہے جو سینوں میں، اسے کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ مردہ دل۔ ایک ہے مردہ دل، یہ قلب سلیم کا اپوزٹ ہے۔ کس کا اپوزٹ ہے؟ قلب سلیم کا۔ اور ایک دل ہے جو بیمار دل، دل تو ہے، ایمان ہے، لیکن کیا ہے؟ بیمار ہے، اسے مضبوط کرنا پڑے گا، اس کے اندر طاقت کرنا پڑے گی، اس کے اندر قوت لانی پڑے گی۔ تو اسی کے تعلق سے ہماری باتیں انشاءاللہ ہوں گی، اسی کو ہم سننے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے دل ایک قلب سلیم ہوتا ہے، اور ایک بالکل اس کے مخالف ایک دل ہوگا جس کے بارے میں ہم سنیں گے کہ ایک دل دوسرا ہوتا ہے جو ایک دم مردہ دل ہوتا ہے، اور ایک دل ہوتا ہے بیمار دل۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بہت ساری چیزوں کا ذکر ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کان اکثر دعائه یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دعا مانگتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ دعا بہت مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّهُ لَيْسَ آدَمِيٌّ إِلَّا وَقَلْبُهُ بَيْنَ أَصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ، کہا کہ انسان کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں، اللہ جدھر چاہے اسے پھیر دیتے ہیں۔ اسی لیے آدمی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا، یا اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد اسے ہدایت سے نہ پھیر دے۔ تو اکثر یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، فتنے تمہارے پاس آئیں گے اندھیری رات کی طرح۔ یصبح الرجل مؤمنا، صبح صبح آدمی مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام میں مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ ایسے کچھ حالات آئیں گے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے
دل کے کتنے دروازے ہیں؟ کتنے ہیں؟ 7 دروازے. جنت کے جانے نہیں پوچھ رہا ہوں، دل کے دروازے پوچھ رہا ہوں. 3 بولو، اکرم بولیں 3. دل کے کتنے دروازے ہیں ہارون بھائی؟ دل کے کتنے دروازے ہیں؟ دل کے دروازے، ایک زبان ہے، زبان ہے. زبان آپ کی دل کی ترجمانی کرتی ہے. آپ دل میں کیا رکھتے ہیں کون بولتا ہے؟ آپ کی زبان بولتی. ایک دل کا دروازہ ہے. اور ایک دل کا دروازہ ہے آپ کی آنکھیں. آپ کی آنکھیں، آپ جو کچھ آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ سیدھا جا کے آپ کے دل میں بیٹھ جاتا. میں نے دیکھا اکرم بھائی ماشاء اللہ کتنا اچھا موبائل یوز کرتے ہیں. میری آنکھوں نے دیکھا، سیدھے وہ کہاں بیٹھا؟ ہاں میں بھی ایسا لینا، حلال رندے حرام رندے، میں بھی کیا کرنا؟ ایسا کوشش کر کو کیا کی کر کو میں کیا کرنا؟ اس کے ایسے دیکھو نہیں بولتے، کیا بولتے ہیں؟ لا تمدن، یعنی جو دیکھنا ہے دیکھو، سب کی اس میں جا کے ٹٹولو نہیں، دیکھنے کی ضرورت نہیں. ہاں آنکھیں دل کا ایک دروازہ ہے، سیدھا کہاں جاتا؟ تو جو بھی ہم دیکھتے ہیں بیکار نہیں جاتا، سیدھا جا کے وہ ڈسٹ بن میں صاف پڑ جاتا. اس سے زیادہ چیزیں کیا نہیں کرنا، دوسروں کی اس میں نہیں جانا. اس کے بعد ہے کان. یہ بھی ایک دل کا دروازہ ہے. آپ جو بھی سنتے ہیں کہاں چل جاتا؟ زیادہ نہیں سننا. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. ایک اور چیز دل کا دروازہ اور بھی ہے، ہمارا دماغ. ہمارا دماغ ہے جو سارے پلان بناتا ہے، سارے منصوبے بناتا ہے. تو یہ دل کے دروازے ہیں. ان دروازوں کو اگر آپ اپنے کنٹرول میں رکھیں گے تو آپ کے پاس قلب سلیم ہے. اگر آپ کے پاس ان دروازوں پر کنٹرول نہیں ہے تو آپ کے دل میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جو دل شہوتوں کو قبول کر لیتا ہے، شبہات کو قبول کر لیتا ہے، وہ دل بیمار ہو جاتا ہے. کون بھی آیا ڈاؤٹ ڈالا، ایسا یہ مسئلے میں ایسا ہے ویسا ہے، دل اسے قبول کر لیتا. کسی بھی شہوت، آپ کو کھانے کی شہوت، عورتوں کی شہوت، مال کی شہوت، یہ شہوتیں ساری کی ساری دل میں. شبہ، دین کی شبہات ہیں وہ بھی دل میں بیٹھ جاتی ہیں. یہ ساری چیزیں دل میں بیٹھ جاتی ہیں. آدمی کا دل کیا ہوتا ہے؟ بیمار ہو جاتا ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری دعائیں ہمارے ساتھ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے. قرآن کی زبان میں جو دل کی بات کہی گئی، کئی طرح کے دل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتلائیں. قرآن آپ پڑھیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا القلب المطمئن، ایک دل ہوتا ہے اطمینان والا دل. اب ہمارے پاس کون سا دل ہے آپ سلیکٹ کر لیجیے. ہم صرف بتائیں گے کہ قرآن میں کیا ہے، آپ اپنا دل بتا دیجیے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرعد آیت نمبر 28 میں کہا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب. کون سا دل؟ مطمئن دل، جو اللہ کی نعمتوں پر مطمئن ہو جاتا ہے. ایک دوسرا دل ہے القلب المنیب، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے والا دل. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ قاف آیت نمبر 33 میں کہا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. اللہ، کتنے قسم کے دل ہیں جو ایسا، جو رحمان سے جو ڈرتا ہے وہ قلب منیب لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس آتا ہے. آپ کو معلوم ہے انسان پر اللہ کا سب سے بڑا عذاب کون سا ہے؟ دنیا میں انسان پر اللہ کا سب سے بڑا عذاب کون سا ہے؟ ہارون بھائی، فیصل صاحب، کیا بیٹا؟ نہیں کرنا. اور اکرم صاحب،
یہ تو پورے عالم ہیں، ہم تو آدھے عالم ہیں۔ مردہ دل، ماشاءاللہ، چلو جواب کی قریب قریب۔ اللہ کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو سخت بنا دے، کسی انسان کے دل کو اللہ کیا کر دے؟ سخت بنا دے۔ نہ اپنے باپ کی موت اسے اچھا کر سکتی، نہ کسی قریبی کو تڑپتا دیکھ کر وہ اچھا ہو سکتا، نہ اس کے آنکھ سے آنسو کا قطرہ گر سکتا، اس لیے کہ اس کا دل کیا کر دیا گیا؟ سخت بنا دیا گیا۔ قسوت قلبی، دلوں کی سختی، یہ اللہ کا سب سے بڑا عذاب ہے۔ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمارے دلوں کو سختی سے بچا دے۔ اگر کسی کا دل، جیسے ہم لوگ بولتے ہیں کیا پتھر دل انسان رے تو، یہ اللہ کا عذاب ہے اگر انسان کا دل پتھر ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کبھی کہا القلب الوجل، ایسا دل جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ وجلت قلوبهم، اللہ قرآن کی آیتیں جب سنتے ہیں تو ان کا دل لرز اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کا دل لرز اٹھتا ہے۔ اس کے بعد ایک چوتھا دل ہمارے پاس ہے القلب السلیم، جیسے آج ہم نے پڑھا سورۃ الشعراء آیت نمبر 89، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس آئے گا۔ قلب سلیم، جیسے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث آتی ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح بتایا ہے، لیکن بعض علماء نے اس حدیث کو اس کے اندر کہا کہ اس میں کچھ ملاحظات ہیں۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دروازے سے ایک آدمی جنتی داخل ہوں گے، اللہ کی اشارہ کیا تو اس دروازے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا، ایک انصاری صحابی داخل ہوئے، ان کے داڑھی سے وضو کا پانی گر رہا تھا اور انہوں نے اپنے چپل جوتے ڈامے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے۔ دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا آدمی جو اس کی صفات ہیں، قلب سلیم والا ہے، تو دوسرے دن بھی وہی صاحب آئے، تیسرے دن بھی وہی صاحب آئے۔ تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا، جا کر بولا کہ میرے ابا سے میرا جھگڑا ہو گیا ہے، تو 3 دن تک میں اب گھر نہیں جا سکتا، میرا ارادہ ہے کہ آپ کے ساتھ رات گزاروں۔ تو میں نے ایسے بنایا تھا، لیکن میرا منشا یہ تھا کہ دیکھوں کہ آخر ان کی رات کی عبادتیں کیا ہیں، کیسی ان کی صبح و شام ہوتی ہے۔ لیکن جب میں ان کے ساتھ رہا تو ویسے کوئی خاص ان کی عبادتیں، تہجد مجھے نظر نہیں آئی، جیسے ہم لوگ پڑھتے وہ بھی ایسے پڑھتے، لیکن اتنی بڑی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سننے کو ملی۔ تو بعد 3 دن گزر گئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ دیکھیے صاحب، میرے اپنے باپ سے کوئی جھگڑا اڑا کچھ نہیں تھا، میں تو آپ کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، آپ کی رات کی عبادتیں دیکھوں، آپ کی نمازیں دیکھوں، لیکن کوئی خاص فرق میں نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں اتنی بڑی بشارت دے دی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اتنی خاص یہ تو نہیں کرتا ہوں، لیکن جب رات کو میں سوتا ہوں تو میرے دل میں کسی کے خلاف کچھ نہیں ہوتا، صاف کر کے سوتا ہوں۔ لیکن یہ ہمیں نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ آنکھیں بند کر کے دیکھو کون کون آئیں گے تمہارے آنکھوں میں جن سے ہمارے دل میں کیا دشمنیاں ہیں، جو ہمارے دل میں کیا ہیں دشمنیاں ہیں۔ لیکن ایک صحیح مومن وہ ہوتا ہے جو دوسرے مومن سے اس کے دل میں نہ غل ہے، نہ حسد ہے، نہ دشمنی ہے، نہ عناد ہے، نہ بغض ہے، نہ عداوت ہے، نہ کدورتیں ہیں، بالکل پاک دل۔ ایسا دل اگر آپ رکھیں تو یہ قلب سلیم ہے۔ کوشش کیجیے، جھاڑو دیجیے، دل کو تھوڑا صاف کر لیجیے، ساروں کی نفرتوں کو بھلا دیجیے، سب سے قریب ہونے کی کوشش کیجیے۔ ذرا مشکل کام ہے، سوچ رہے ہیں مشکل کام ہے، لیکن
اللہ ساتھ دے تو بڑا آسان ہے، اس لیے کہ بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کرنا پڑتا ہے۔ ہاں اچھا تو ہے پسند اپنی اپنی۔ ہاں تو القلب اللین، اس کے بعد ایک اور دل ہے القلب اللین، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 23۔ نرم دل والا، تو یہ دل اللہ تعالیٰ نے کئی دل یہاں انہوں نے پیش کیے ہیں، لیکن کچھ دل ایسے ہوتے ہیں، اتنے ہم نے سن لے ساؤنڈ اور پرفیکٹ دل جس کے بارے میں ہم نے سنا۔ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو دل بیمار ہوتے ہیں۔ بیمار بھی کتنے ٹائپ کے، کسی کی بیماری بڑھ کو یہ گریڈ، بی گریڈ، سی گریڈ، اس میں دیکھو یہ گریڈ ہے کون سا؟ القلب المطبوع علیہ۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتلایا کہ آدمی کسی دل، کوئی دل ایسا ہوتا ہے سارے چیزوں کو قبول کرتا ہے، کون کیا چیز ڈالا اس میں قبول کرتے 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 دل سارا کالا ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک پیش کرتے ہیں القلب المطبوع علیہ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 100۔ ایسا دل جس پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، جیسے اللہ نے قرآن میں کہا وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، سیل لگا دیتے ہیں، اب وہ سنتے نہیں۔ تو جیسے کہا گیا کہ اسی طرح یہ اللہ کا عذاب ہے، کسی کے دل پر مہر لگ جائے، سیل لگ جائے، اب کوئی اچھی بات اس کے دل میں نہیں اترے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مثال دے کر فرمایا کلکوز مجخیہ، کوئی مگ ہے، مگ کو اگر الٹا کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ کتنے تقریر آ جائیں گے اس کے کان میں۔ ایک مگ ہے، مگ اگر سیدھا ہے جو بھی آپ ڈالیں گے، جوس ڈالو، چائے ڈالو، دہی ڈالو، اس میں جائے گا۔ مگ اگر الٹا کر دے کو کتنے بڑے شیخ لا کو تقریر کرے تو بھی مگ ہی الٹا ہے، وہاں مگ کیا ہے؟ الٹا ہے۔ کتنے بڑے شیخ آ جاؤ وہ ہرگز فرق نہیں پڑے گا۔ کئی کو کلکوز مجخیہ، وہ پیالہ کیا ہو گیا ہے؟ پہلے ہمیں چیک کر لینا ہمیں الٹے ہو گئے کیا وہ۔ تو کتنے لوگ ہم کو کیا کیا نصیحت کی باتیں بولتے ہیں، ہمارے اندر اثر نہیں ہوتا ہے، تو بولنے والے تو بولتے ہیں لیکن ہمارے اندر اثر نہیں ہوتا ہے، تو ہم کو ری چیک کر لینا چاہیے کہ کہیں ہم الٹے تو نہیں ہو گئے۔ کلکوز مجخیہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ایک ہے جس دل پر اللہ نے مہر لگا دی، ایک اور دل ہے القلب القاسی، سخت دل، سخت دل، جس کے بارے میں اللہ نے کہا فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ، لو فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ، برا ہو ان دلوں کا جو بڑے سخت ہے، ہلاکت ہے، بربادی۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور دل ہے القلب المقفل۔ اب تک کتنے دل ہوئے بیمار دلوں میں سے؟ ایک وہ دل جس پہ سیل لگا دی گئی، دوسرا وہ دل جو سخت ہے، ہارڈ، تیسرا وہ دل ہے جس کے بارے میں تیسرا وہ دل جس کے بارے میں کہتے ہیں القلب المقفل۔ کیا بولیں؟ القلب المقفل کے معنی ہے وہ دل جو تالا لگا ہوا ہے۔ ذرے دلوں پر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ لاک لگا دیتے ہیں۔
افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر کیا لگے ہیں؟ تالے لگے ہیں۔ سبحان اللہ، ان کے دلوں پر کیا لگے ہیں؟ تالے لگے ہیں۔ اور بھی دلوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اسی پر ہم بس کرتے ہیں، ورنہ یہ پورا اتنا لمبا ہے اور اتنے دل انہوں نے لکھے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو بچائے۔ ہم لوگ دیکھیں گے اس میں سے کیا ہمارے لیے مناسب ہے۔ اور ایک چیز جو ہم یہاں جاننے جا رہے ہیں کہ قلب سلیم اس کی کیا کیا علامتیں ہیں۔ انشاءاللہ اگر وہ علامتیں اگر ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو ہم سمجھیں گے کہ ہم خوش نصیب ہیں۔ انہ قلب تائب عائد الی اللہ تعالی، قلب سلیم ایسا دل ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ کبھی اللہ کے سامنے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اپنے خطاؤں کی بخشش چاہتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو سمجھیے کہ آپ کے سینے میں قلب سلیم ہے۔ ان یکون القلب خالیا ومحافظا علیہ من الاخلاق الذمیمہ، آپ کے دل میں برے اخلاق نہ ہو۔ اخلاق ذمیمہ، برے اخلاق، کسی کی عداوت، کسی کی دشمنی، کسی کو برا پہنچانا سوچنا، کسی کو ہرانا، کسی کو ذلیل کرنے کی باتیں سوچنا، اس طرح کی چیزیں آپ کے اور میرے دل میں نہ ہوں۔ یا کسی کے خلاف ہمارے دل میں بغض ہو، اگر ایسا نہیں ہے تو ہمارا دل قلب سلیم ہے۔ ان یکون القلب دائما الرضا والقناعہ، قلب سلیم وہ دل ہے جو ہمیشہ راضی ہوتا ہے۔ راضی کا مطلب کیا؟ یعنی مطلب اللہ نے جو آپ کو دیا اس پر راضی، ایسا نہیں یا اللہ ان کو وہ کیوں دیا مجھے کیوں نہیں دیا، اللہ پر اعتراض نہیں، آپ قناعت کرتے ہیں، اللہ جتنا دیا اسی میں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ تو آپ قلب سلیم والے ہیں۔ لتقدیر اللہ، اللہ نے ایسی ہی قدر بنائی ہے کہ آپ کو اتنا چھوٹا ہی گھر دے، اس کو اتنا بڑا ہی بنگلہ دے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ اسی پر بس کر لیں، محنت کریں، محنت کریں، کوشش کریں، اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر بھی دے سکتا ہے، لیکن جتنا دیا ہے اس پر آدمی راضی ہو جائے۔ ان یعرف القلب حالہ فی الدنیا، آدمی جب دنیا میں جی رہا ہے تو دنیا میں جیتے ہوئے اس بات کی سوچ رکھے کہ یہ دنیا جیسے بھی ہے ختم ہونے والی، خیر و ابقا، آخرت ہے جو باقی رہنے والی ہے اور بہتر ہے۔ دنیا فانی ہے، فنا ہونے والی ہے، لیکن آخرت کیا ہے؟ لیکن دنیا میں جیتے ہوئے دنیا کی بے ثباتی پر آپ کو یقین کہ یہ دنیا ہمیشہ نہیں، یہ تکلیف ہمیشہ نہیں، یہ مصیبتیں ہمیشہ نہیں، یہ مصیبتیں آتی ہیں اور جاتی ہیں، لیکن آخرت ہے خیر و ابقا۔ اور اسی طرح ان القلب لا يكون سعيدا الا بالقرب من اللہ تعالی، دل سعادت مند والا اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں ہو، اللہ تعالیٰ پر وہ توکل اور بھروسہ کرے اور اسے ہمیشہ اطمینان ہو، مطمئن ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اطمینان ہے۔ اطمینان ہے کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں مطمئن ہوں۔ ان القلب السلیم یکون فی حالت قدر و تعب و ضیق، جیسے کچھ حالات آتے ہیں آدمی اپنی زندگی میں صبر کرے، یہ قلب سلیم ہے۔ اس کے بعد ایک چیز وہ کہتے ہیں، آدمی جب 5 وقتہ نماز کی پابندی کر لیتا ہے تو آدمی مطمئن ہو جائے، اسے دل کو سکون ملے۔ جیسے آپ سمجھتے ہیں انسان کا دل جب بیمار ہو جاتا ہے تو جیسے بیمار آدمی کو
کھانے کا مزہ چلے جاتا ہے، ویسے آدمی سے عبادتوں کا مزہ بھی چلے جاتا ہے۔ آپ جمعے میں بیٹھیں گے، آپ کو نیند آ جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دل کیا ہو گیا ہے؟ بیمار ہو گیا ہے۔ امام صاحب نماز پڑھائیں گے، 6 منٹ کی نماز پڑھائے تو بھی آدھا گھنٹہ کی نماز لگیں گی۔ کیا ہی نہیں، اتنا لمبا نماز پڑھاتے نا، کیا مطلب؟ دل بیمار ہو گیا۔ امام صاحب کا قصور نہیں، تمہارا ہارٹ چیک کر لو۔ ہاں، جیسے بیمار آدمی ہے، چائے دیے تو بھی کیا تمہیں اتنا کڑوا بنائے نا، شکردار نہیں کرو۔ تو جیسے بیمار آدمی کو اچھی چیزیں بری لگتی ہیں، دل جب بیمار ہو جائے تو آدمی کو قرآن کی آواز بری لگے گی، جمعے کے خطبوں میں نیند آنے لگے گی، فرض نمازیں لمبی لمبی نظر آئیں گی، اچھی باتیں خراب لگنے لگیں گی، غیبتوں میں مزہ آنے لگے گا، رقص و سرور اور ڈانس گانے اسے اچھے لگنے لگیں گے۔ تو مطلب یہ کہ دل کیا ہو گیا ہے؟ بیمار ہو گیا ہے۔ دیکھیے، ان القلب السلیم هو الذي يؤمن بوجود یوم القیامہ، قلب سلیم وہ دل ہوتا ہے جو قیامت پر یقین رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ قیامت ایک دن آنے والی ہے۔ ان القلب السلیم هو الذي يؤمن بوجود یوم القیامہ وانه حق وهو آت لا محالۃ۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ قیامت کسی نہ کسی دن آنے والی ہے، تو وہ قلب سلیم ہے۔ اور ایک بات قلب سلیم کی ایک نشانی اور بتاتے ہوئے کہتے ہیں القلب السلیم والذی لا یؤذی من حولہ من الناس، قلب سلیم رکھنے والا اپنے آس پاس کے لوگوں کو تکلیف نہیں دیتا۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کو کیا نہیں کرتا ہے؟ تکلیف نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، ہمارا دل اگر قلب سلیم بننا ہے تو کیا کیا کرنا؟ اب آپ بولیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ دل نکالا گیا، اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور صحابہ کرام تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت تھے، ان کے دلوں میں ان کے سارے دل قلب سلیم تھے، ان کی آپسی بھائی چارگی تھی، محبتیں تھیں، فدائیت تھی، ساری چیزیں تھیں۔ لیکن اب ہمارے دلوں کا کیا کہنا؟ ہمارے دل ہیں، ہر اچھی بات ہمیں خراب لگتی ہے، نصیحتیں ہمیں غلط لگتی ہیں، ہمارا کیا؟ تو کہتے ہیں کچھ چیزیں ہیں اسے آپ اپنا لیں تو ہمارا دل قلب سلیم ہو سکتا ہے۔ ان یحرص المسلم علی ان یخلص نیتہ للہ تعالی، آپ اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کو اللہ کے لیے خالص کر دیں۔ کسی سے دوستی کریں اللہ کے لیے، دشمنی کریں اللہ کے لیے، کوئی بھی کام زندگی کا کریں، اس کام پر اللہ مجھے اجر دے گا۔ اب یہاں ہم بیٹھے ہیں، آدھا گھنٹہ 40 منٹ جو بھی بیٹھے ہیں، میں آیا ہوں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ اس سے مجھے بخش دے گا، اللہ آپ کو اجر دے گا۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، سارے کاموں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ کو بہت سارا کام ہے، آپ یہ وقت یہاں خرچ کرنے کے بجائے کوئی اور کام بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہاں آئے ہیں تو احتسابا للہ، اللہ سے ثواب چاہتے ہوئے اللہ کے لیے آئے ہیں، تو آپ کا دل قلب سلیم ہے۔ ایتحل المسلم، جیسے ہم نے کہا کہ اپنی زندگی میں جو کچھ بھی ملا ہے اس پر آپ قانع رہیں۔ قانع کا مطلب خوش رہیں۔ اللہ نے جیسے کچھ آپ کو بنایا ہے، جیسے کچھ رکھا ہے، جیسے بیوی دی، بچے دے، گھر دیا، ہیپی، میں بہت خوش ہوں۔ میں دوسروں کو دیکھ کے میں ناراض نہیں ہوں، مجھے اتنا رتی ان کو اتنا، مجھے اتنا نہیں۔ اللہ نے جو دیا اپنی مرضی سے دیا، میں اس مرضی پر راضی ہوں۔ اس کے بعد ایک اور چیز قلب سلیم بنانے کے لیے
قرآن پڑھ کر قرآن کی آیتوں پر آپ غور کریں، قرآن پڑھیں، قرآن کی آیتوں پر غور کریں، اور جب جب قرآن پڑھتے رہیں سوچیں کہ قرآن نفسیاتی امراض کے لیے علاج ہے، قرآن شفا ہے۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں آپ کی میری جو بھی پریشانیاں ہیں سب کے لیے قرآن شفا ہے، جو دل کو، اس لیے کہ دل جب بیمار ہو جاتا ہے تو یہ بیماری ایسی ہے جو دکھتی نہیں۔ دوسرا دل بیمار ہوتا ہے تو اسے آدمی بائی پاس سرجری کراتا ہے، ہاں وہ پائپ بھیج کو اندر بھیج کو کیا کی کر کو کیا کیا، ہاں وہ دنیا کا علاج ہے، چلے گا، لیکن یہ علاج روحانی علاج ہے، روحانی علاج ہے۔ دل بیمار ہے، دل بیمار ہے، اس کا جو چیز دل بیمار ہے تو اس کا علاج وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، وحی الہی سے، قرآن ہی سے ہو سکتا ہے۔ تو قرآن پڑھیں، بار بار قرآن کی آیتوں پر غور کریں تو ہمارے دلوں کا علاج ہوگا، ہمارا بیمار دل صحت مند ہوگا، قلب سلیم ہوگا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں، اور ایک چیز جس کے بارے میں کہا، أَن يَسْتَعِينَ الْمُسْلِمُ بِالدُّعَاء، آدمی کیا کرے؟ دعا کرتے رہے۔ اور ہے ہمارے پاس ٹائم ہو گیا نہیں؟ ہاں ایک ٹائم ہے، تو ایک ضروری چیز ہمارے پاس ہے کہ آدمی بار بار اللہ سے دعا کرے، یا اللہ میرے دل کو سخت نہ بنا، میرے دل کو نرم بنا، میرے دل کو قلب سلیم بنا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ ایک اور چیز جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں، ان یحرص المسلم علی مجالست اہل العلم، آدمی علماء کے ساتھ بیٹھے، دل نرم کرنا، کیا کرنا؟ قلب سلیم ہونا، تو علماء کے ساتھ بیٹھنا، تو ان سے علم حاصل کرے، ہمیشہ موت کی فکر کو اپنے سامنے رکھے، اور آدمی گناہوں سے، معصیتوں سے بچے، ہمیشہ استغفر اللہ پڑھتا رہے، توبہ کرتا رہے، اچھے دوستوں کے ساتھ رہے۔ دوست اگر برے ہوتے ہیں تب بھی آدمی کا دل برا ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے۔ دوست اچھے رہیں اور لوگوں کی مدد کرنے کی طرف ہمیشہ آپ آگے آتے رہیں، لوگوں کی مدد کرتے رہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ کے اوپر نازل ہوتی رہے اور آپ کا دل قلب سلیم بن جائے۔ کیا بن جائے؟ قلب سلیم بن جائے۔ کچھ ایک اہم بات ہمارے ساتھ تھی، تو جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں، انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو قلب سلیم بنائے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند اخلاق پر فائز تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل تھا وہ قلب سلیم تھا، اسی لیے آپ اتنے بڑے اخلاق پر فائز تھے۔ جیسے شیخان کی حدیث ہے، امام بخاری اور مسلم کی، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ امی آپ بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیا آپ لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں۔ قالت فإن خلق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن جیسے تھے۔ آپ اگر قلب سلیم والے ہیں تو آپ کے اخلاق بھی اچھے ہو جاتے ہیں، اور پھر ہماری اور آپ کی نجات یقینی ہو جاتی ہے۔ بہت ساری حدیثیں انہوں نے یہاں پیش کیا ہے، تو اسی پر بس کرتے ہوئے تو ایک حدیث مجھے آپ کے سامنے بتانا تھا، جو حدیث اس کے بارے میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا کہ کیسے دلوں پر نقطے پڑ جاتے ہیں جب آدمی گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے۔ دو طرح کی دل ہو جاتے ہیں، ایک دل ہوتا ہے جو فتنوں اور شہوتوں کو قبول نہیں کرتا ہے، دوسرا دل ہوتا ہے جو فتنوں، شہوات، شبہات کو قبول کرتا ہے۔ تو
تو ایک دل سفید ہوتا ہے، سفید ہوتا ہے، دوسرا دل بالکل سیاہ اور اس پر شبہات اور شہوتوں کے نقطے پڑ جاتے ہیں، جیسے ہم نے کہا کلکوز مجخیا، اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جو الٹ دیا گیا ہو، کوئی بات اس کے دل میں نہیں آتی، کوئی نیک بات، صحیح بات، اچھی بات اس کے دل میں نہیں بیٹھتی ہے۔ کوشش کیجئے دل کی اصلاح، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جسم سنوار لینا آسان ہے، ہم کپڑے بدل لیں، حیت بدل لیں، داڑھی بڑی اور جتنی آپ کر سکتے ہیں کر لیں، ماشاءاللہ سنت، لیکن اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ آدمی دل کو سنوار لے، اور یہ بھی یقین ہے کہ جب تک دل سنوارتا نہیں ہے اس کا اثر باہر ہوتا نہیں۔ دونوں ساتھ ساتھ ظاہر اور باطن دونوں سنور جائیں، ہم ظاہر میں جیسے نظر آتے ہیں باطن میں بھی، اندر میں بھی ویسی، اور اندر کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے، اللہ کو ہے، اور ہم نہیں جانتے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جب تک کسی کے تعلق سے معلوم نہ ہو جائے، جیسے حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن ابی بن سلول مدینہ کے منافقوں کا سردار، اس کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ یہ منافقوں کا سردار، اس کا جنازہ پڑھائیں گے؟ معلوم نہیں کیا کیا بولا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا گنانا شروع کیا، اس دن انہیں ایسا بولا، اس دن ایسا بولا، اس دن ایسا بولا، تو چھوڑ رہے نہیں پڑھانے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر ایسا کرو، سائڈ میں ہو جاؤ، سائڈ میں ہو جاؤ، میں پڑھانا چاہتا ہوں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کہنے پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جنازہ پڑھا دیا، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جب تک نہیں منع کرے گا تب تک میں پڑھاؤں گا، اور اللہ نے کہا کہ لو استغفرت لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم، اگر 70 مرتبہ بھی اگر آپ معافی چاہیں گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے نبی سے فرمایا کہ میں 70 سے زائد مرتبہ معافی چاہوں گا، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت آئی فَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کی جنازے کی نماز آپ مت پڑھیے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص زندگی بھر مشرک رہا، زندگی بھر کیا رہا؟ مشرک رہا، مرتے وقت اس نے کلمہ نہیں پڑھا، تو اس کے لیے مغفرت ہم نہیں مانگ سکتے۔ زندگی میں کسی مشرک کے لیے ہم معافی مانگ سکتے ہیں، یا اللہ اسے ہدایت دے دے، لیکن اگر کوئی شرک پر مرتا ہے، جیسے ایک واقعہ پیش آیا، ایک صحابی نے، شاید لگتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا علی رضی اللہ، انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنے مشرک ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا تھا، تو ان کو تعجب ہوا، بولے کہ کیسا ہو سکتا ہے، تیرے ماں باپ مشرک ہیں تو ان کی مغفرت کی دعا کر رہا ہے؟ تو وہ آدمی نے کہا کیسا نہیں ہو سکتا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعا کرے نا، ابراہیم کے ابا بھی مشرک تھے نا، آزر۔ تو بات ہوتے ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ إِلَّا مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بات تو ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے جب ان کو گھر سے باہر نکالا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا استغفرن لک، میں تمہارے لیے استغفار کروں گا جب تک، لیکن وہ استغفار کرتے رہے، لیکن ایک ٹائم تک وعدے کے مطابق۔ جب ان کو معلوم ہو گیا کہ نہیں میرا باپ جہنمی ہے تو انہوں نے کیا کیا؟ استغفار کرنا بند کر دیا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ تو بہرکیف اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سے جو خطائیں لغزشیں ہو جاتی ہیں ان کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو ہمارے دلوں کا سختی کا ذریعہ نہ بنا دے۔
اللہ تعالیٰ قساوت قلبی سے ہم تمام کو بچائے رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔